بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل موٹیویشنل ہب بائی محمد احمد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیئر اینڈ فیلئر، یعنی ڈر اور شکست۔ اس سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں شکست کا ڈر۔ ہمارے معاشرے میں آج کل ہم خود کو اور دوسرے لوگوں کو اور خاص کر اپنے بچوں کو ان کے سٹارٹ اپ سے پہلے ہی ہم ان کو ڈرا دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو یا بچوں کو ڈراتے ہیں کہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا، یا تو اس ڈگری میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب ہم خود کو یا دوسرے لوگوں کو یا بچوں کو یہ بات کہہ دیں کہ تو اس امتحان میں، اس مقصد میں، اس پڑھائی میں، اس بزنس میں، اس جاب میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اس چیز کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو دل میں بیٹھ جاتا ہے، بچوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب یہ ڈر آپ کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر، دوسروں کے اندر جب یہ ڈر بیٹھ جائے تو وہ شخص واقعی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کی جو شرط ہے وہ ہے ناکامی۔ جب تک آپ کسی چیز میں ناکام نہیں ہوگے، آپ کامیاب کیسے ہوگے؟ جب آپ کسی چیز میں نئے نئے داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بزنس ہے، چاہے وہ کوئی جاب ہے، چاہے وہ کوئی پڑھائی ہے، چاہے وہ کوئی ڈگری یونیورسٹی کالج لیول پہ کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ جب آپ اس میں داخل ہوتے ہو، اپنے آپ کو اس چیز میں متعارف کرواتے ہو، تب وہ چیز آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس چیز میں جا کر ہی کامیاب نہیں ہو جاؤ گے۔ کچھ چیزوں میں آپ کامیاب ہوگے، کچھ چیز میں آپ ناکام ہوگے، کچھ میں آپ ایوریج رہو گے۔ لیکن اس فیلڈ میں، اس پڑھائی میں، اس جاب میں، اس کاروبار میں جیسے جیسے آپ کا وقت گزرتا جائے گا، جیسے جیسے آپ اس کے اندر اپنے آپ کو جذب کر لو گے، اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھال لو گے، اور آپ کو وقت ہوتا جائے گا، وہی چیز آپ کو فنگر ٹپ پہ یاد ہو جائے گی۔ تب آپ ناکام ہونا ختم ہو جاؤ گے، آپ کامیابی کی طرف جاتے رہو گے۔ اور اگر آپ کو اسی فیلڈ میں، اسی امتحان میں، اسی کاروبار میں، اسی جاب میں آپ کے دل میں یہ ڈر بیٹھ جائے کہ یار میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بے شک آپ اس فیلڈ میں 4 سال لگا لیں، آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ جب انسان کے دل میں یہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو وہ حقیقت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب آپ ہار کے ڈر کو، شکست کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیں گے، تب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں ناکامی ایک لعنت کے طور پر جانی جا رہی ہے، مذاق کے طور پر جانی جا رہی ہے۔ جب کوئی بچہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی امتحان میں، کسی بھی مقصد میں فیل ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، تو ہم اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وقت اس کا مذاق اڑانا نہیں، اس کو حوصلہ دینے کا ہوتا ہے۔ اسے حوصلہ دینا چاہیے کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، تو اگر فیل ہو گیا ہے اس بار، تو اس مضمون میں یا اس مقصد میں، اس کام میں فیل ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، تو اس پہ محنت کرو، اس میں محنت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تم اگلی دفعہ پاس ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ چند الفاظ اس بچے میں، اس لڑکے میں، اس لڑکی میں حوصلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ اس پہ محنت کرتا ہے،
وہ پھر اس چیز کو سوچتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں پر غلطی کی تھی. جب وہ اس چیز کو سوچتا ہے تو وہ اس پر زیادہ محنت کرتا ہے, اور وہ یہ بھی چیز سوچتا ہے کہ یار مجھے کس چیز کی پرواہ, میرے والدین میرے ساتھ ہیں, میرے دوست میرے ساتھ ہیں. جب وہ بچہ, وہ لڑکا یا لڑکی, کوئی بھی شخص جب وہ یہ چیز سوچتا ہے, یہ چیز آبزرو کرتا ہے کہ جب میرے دوست, میرے رشتہ دار, میرے والدین میرے ساتھ ہیں تو مجھے گھبرانے کی, مجھے ٹینشن کی کیا ضرورت ہے. جب والدین ہی اسے کہیں, جب اس کے دوست اس کو تانا مار دیں, تو وہ بچہ, وہ شخص دل برداشتہ ہو کر اپنا اس مقصد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. آج کتنے بچے ایسے ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں. ان کی مزدوری کرنے کی زیادہ تر وجہ 100 میں سے 60% یہ چیز ہے, 100 میں سے 60% یہ چیز آئے گی کہ وہ کسی بھی امتحان میں, وہ کسی کلاس میں فیل ہوئے ہیں تو ان کے والدین نے, ان کے اساتذہ نے ان کو اتنا ذلیل کیا کہ وہ بچے پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہو کر کام پر لگ گئے, محنت کرنے چلے گئے. کچھ بچے, کچھ شخص ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں, وہ چیز تھوڑے آہستہ آہستہ وہ سیکھتے ہیں. جب والدین, جب اساتذہ کرام اسے یہ چیز کے تانے مارنے شروع کر دیں کہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا, تو یہ چیز نہیں کور کر سکتا, تو وہ بندہ, وہ بچہ, وہ شخص واقعی وہ چیز کو کور نہیں کر سکتا. میں چیز کی ایک مثال دیتا چلوں آپ کو. ایک کلاس میں 25 بچے اور میتھ کا لیکچر چل رہا ہے, جس میں سے 24 بچے ایکٹیو بیٹھے ہیں اور ایک بچہ سویا ہوا ہے. ٹیچر نے لیکچر دیا, ایک سوال نوٹ کر دیا بورڈ پہ, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا, ٹیچر نے یہ بھی بات کہہ دی کہ تم لوگوں نے یہ کام کر کے آنا ہے اور یہ سوال بہت مشکل ہے, تم میں سے میرا نہیں خیال کوئی کر سکے گا. اتنے میں وہ بچہ اٹھ جاتا ہے. جب اسے دیکھا کہ یہ ٹیچر نے سوال وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ پہ اس کو نوٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صبح کر کے لانا ہے, وہ 24 بچوں کا سوال غلط ہے اور وہ بچہ اگلے دن کام کر کے آیا ہوا اور ٹھیک کر کے آیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے کانوں نے یہ چیز نہیں سنی کہ یہ بہت مشکل سوال ہے, تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. جب آپ اپنے اندر یہ حوصلہ ڈالو گے کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں, بے شک یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں, اور وہ اگر کسی کام میں ناکامیاب بھی ہوتا ہے تو لیکن وہ اس ناکامی کا ڈر اپنے دل میں نہیں بٹھاتا. وہ یہ نہیں کہتا یار میں ناکام ہو جاؤں گا, لوگ کیا کہیں گے, دنیا کیا سوچے گی, میرے گھر والے کیا سوچیں گے, میرے دوست کیا سوچیں گے. کیا وہ اس چیز کو, اس ڈر کو اپنے دل سے نکال پھینکتا ہے اور وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے. لوگوں کو اپنا مذاق مت اڑانے دو, اپنے آپ کو لوگوں میں مذاق مت بناؤ. اپنی ناکامی اور اپنی کامیابی اپنے تک محدود رکھو. لوگوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ناکام ہوئے ہو, تم کامیاب ہوئے ہو. ناکام ہوئے ہوگے تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے, کامیاب ہوگے تو لوگ تم سے حسد کریں گے, اور یہ دونوں چیزیں انسان کو لے ڈوبتی ہیں. جب یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی بندہ نیچے گر جاتا ہے. جب آپ محنت کرتے رہو گے, ڈر کو اپنے دل سے نکال باہر پھینکو گے, آپ کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے شاید یہ بات سنی ہو کہ ڈر کے آگے جیت ہے, اور واقعی جیت ہے. جب آپ ڈر جاؤ گے آپ کبھی بھی جیت نہیں سکتے, آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جب آپ اپنے دل سے ڈر کو نکال باہر پھینکو گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا میں ایک بات بتاتا چلوں, آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا کہ ایک کھیل کے میدان میں ایک کرکٹ میچ چل رہا ہو, جب کیا جاتا ہے ایک لڑکا ایسے اٹینڈ ہو کے ایسے پکڑتا ہے,
وہ کیچ پکڑا جاتا ہے. اگر کوئی ڈر جائے وہ ایسے ایسے کر کے پکڑنے لگے تو وہ کیچ چھوٹ جاتا ہے, الٹا اس کو چوٹ لگ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اس چیز کا ڈر ہوتا ہے. کیا ڈر ہوتا ہے؟ کہ کہیں بال مجھے نہ لگ جائے. جب وہ یہ ڈر اپنے دل سے نکال باہر پھینکے گا تو وہ ایزیلی کیچ پکڑ لے گا. کوئی بھی کام ہو, کسی بھی میدان میں کوئی کام ہو, جب آپ یہ بات کرو گے ہاں میں کر سکتا ہوں, ہاں اگر میں ناکام ہوا بھی لیکن اگلی دفعہ میں کامیاب ہو جاؤں گا, تو آپ واقعی میں کامیاب ہو جاؤ گے. جب آپ اس کام کرنے سے پہلے ڈر جاؤ گے, یار یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں ہار جاؤں گا, میں ناکام ہو جاؤں گا, آپ ہار جاؤ گے, آپ ناکام ہو جاؤ گے. اپنی ہار کو تسلیم کرنا سیکھو. اگر آپ کسی میدان میں ہارے ہو تو اس کو تسلیم کرو, نہ کر اس پر رو, نہ کہ اس پر اوور ریئیکٹ کرو. جب آپ یہ چیزوں کو چھوڑ دو گے, اس پر محنت کرو گے, اپنی ہار کو تسلیم کر کے بجائے اس پر رونا دھونا کرنا, آپ کامیاب ہو جاؤ گے جب آپ اس چیز پر محنت کرو گے. بات وہی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے دل سے ڈر کو نہیں نکال دو گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ ڈر چاہے فیل ہونے کا ہو یا کوئی بھی ڈر ہو سکتا ہے, لازمی نہیں فیل ہونے کا ڈر. ڈر اپنے دل سے نکالو گے تو آپ کامیاب ہوگے. جب تک آپ اپنے ڈر کو اپنے دل سے نہیں نکالو گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس ٹاپک کا اختتام میں اس بات سے کروں گا کہ کوئی بھی میدان ہو, کوئی پڑھائی ہو, کوئی کام ہو, کوئی جاب ہو, کوئی کاروبار ہو, آپ یہ بات اپنے دل پر رکھو اور اپنی زبان پر رکھو کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں, اور اگر میں ناکام ہوتا ہوں تو اگلی دفعہ کامیاب بھی ضرور ہوں گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.